بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین حصہ اول سورۃ البقرہ سبق نمبر 38 کے ساتھ عزیز طلبہ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو جلالین کا سبق سمجھ میں آ رہا ہوگا اور آپ ہماری ترتیب بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جلالین اغراض جلالین کی طرز پر پڑھتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ، پھر جو تفسیر ہوتی ہے جو صاحب جلالین بیان کرتے ہیں اس کی غرض بیان کرتے ہیں کہ یہ بات صاحب جلالین نے کیوں کی ہے۔ آج کا سبق آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء سے لے کر ان اللہ واسع علیم آیت نمبر 115 تک۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، اسی طرح یہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں ہے، انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسے باتیں کہنی شروع کر دی ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ، چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یا جس طرح پیچھے بات ہوئی وقالت النصارى، پیچھے بات ہوئی وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارى، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم دونوں ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا تو آپس میں اتنا شدید اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی مذہب، یہودیوں کی مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مفسرین نے یہاں پر اس کا شان نزول بھی بیان کیا ہے کہ جب وفد نجران نصارہ کا جو وفد نجران سے آیا اور یہودیوں کے بارے میں انہوں نے غلط باتیں کی، موسیٰ علیہ السلام کو غلط سلط کہا، تو یہودی آیا اور انہوں نے پھر ان کے خلاف باتیں شروع کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط کہا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، تفسیر دیکھیے معتد بہ، کسی معتد بہ چیز پر نہیں ہے ان کی مذہب کی بنیاد، یا یہ نصارہ کسی معتد بہ چیز پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی مضبوط چیز پر نہیں ہے۔ وکفرت بعیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، کفر کیا یہودیوں نے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء معتد بہ، کسی معتد بہ چیز پر نہیں ہے ان کی دین کی بنیاد۔ وکفرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کی، ان کو کافر کہا، یا وکفرت انکار کیا موسیٰ علیہ السلام پر۔ وہم الفریقان، وہم یعنی یہ یہودی اور نصارہ یعنی دونوں فریق، تو دونوں فریق مل کے جو ہے نا بہت سارے لوگ بنتے ہیں، اس لیے ہم ضمیر لے کر آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ تثنیہ کا صیغہ یہاں لانا چاہیے تھا۔ یتلون الکتاب، حالانکہ یہ تلاوت بھی کرتے ہیں کتاب کی باقاعدہ، المنزل علیہم جو ان پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ وفی کتاب الیہود، یہودیوں کی کتاب جو تورات ہے، تصدیق عیسیٰ علیہ السلام، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی باقاعدہ تصدیق ہے، تو یہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ وفی کتاب النصارى، اور نصارہ کی کتاب جو کہ انجیل ہے، تصدیق موسیٰ، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی باقاعدہ تصدیق ہے۔ والجملۃ حال، ترکیب بتا رہے ہیں عزیز طلبہ کی یہ جملہ وہم یتلون الکتاب حال بن رہا ہے فریقین سے، دونوں فریقان سے حال بن رہا ہے۔ کذالک ای کما قال ہؤلاء، اسی طرح یعنی جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہود اور نصارہ، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں قال الذین لا يعلمون، وہ لوگ کہتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، جو جانتے نہیں ہے۔ ای المشرکون من العرب، عدم علم والوں کا مصداق، کہ اس سے کون مراد ہے جن کے پاس علم نہیں ہے سرے سے، کون مراد ہے؟ المشرکون من العرب۔ روح المعانی نے بھی اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اس سے عرب کے مشرکین مراد ہے۔ وغیرہم، اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی اس سے مراد ہیں۔ مثل قولہم، ان کی طرح کی بات کرتے ہیں۔ بیان لمعنی ذالک، ذالک کے معنی کا بیان ہے، جو کذالک میں ذالک بیان ہوا ہے نا، اس کے معنی کا بیان ہے کہ ان کی طرح کی، جیسے کہ وہ جو بات کرتے ہیں کہ یہ حق پر نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں۔ اب حاصل معنی
قالوا لكل ذی دین، یہ ہر دین والے کو کیا کہتے ہیں؟ لیسوا علی شیء، کہ یہ تو کسی چیز پر نہیں ہے. یعنی مشرکین میں سے جو بھی ہے جو اپنے عقائد لے کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دوسرے عقائد والوں کو، دوسرے دین والوں کو کہتے ہیں لیسوا علی شیء، یہ کسی بات پر نہیں ہے. یہ ان کی بات ایسی ہی ہے جیسے کہ یہودی نصارہ کو کہتے تھے اور نصارہ یہود کو کہتے تھے. لیکن ہوگا کیا؟ اللہ یحکم بینہم یوم القیامت، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے قیامت کے دن، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. من امر الدین، دین کے معاملے میں. ٹھیک ہے، دنیا کا معاملہ تو دنیا میں ہی رہ جائے گا نا، اور دنیا کے معاملے میں ہم کیا اختلاف کریں گے؟ دین کے معاملے میں جو ہم اختلاف کرتے ہیں، یا جو اختلاف کرتے تھے، یا جو مشرکین کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان میں فیصلہ کریں گے. فیدخل المحق الجنت، تو برحق جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. والمبطل النار، اور جو باطل ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو عزیز طلبہ، آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے فرقے پر کتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہمارا فرقہ برحق ہے اور باقی جتنے بھی فرقے ہیں نا سب جہنمی ہیں. نہیں، یہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے. یہ انداز قرآن نے اہل باطل کے بارے میں کہا ہے، یہود کے بارے میں کہا ہے، نصارہ کے بارے میں کہا ہے، مشرکین کے بارے میں کہا ہے. سمجھ آ رہی ہے عزیز طلبہ یہ بات؟ جی عزیز طلبہ، آگے ترجمہ دیکھیے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. ومن اظلم، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے. ممن منع مساجد اللہ، جو روک دے اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے. وسعی فی خرابها، اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. اولئک لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے، زبردست عذاب ہے. تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ. ومن اظلم، اس آیت کی شان نزول کے بارے میں صاحب جلالین نے دو قول بیان کیے ہیں. ایک یہ کہ یہ جو آیت ہے یہ عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے بیت المقدس کو بند کر دیا تھا اور یہودیوں کو وہاں سے نکال لیا تھا. اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7 ہجری میں جب آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ تشریف لے گئے تھے عمرہ کرنے، تو وہاں پر مشرکین عرب نے، مشرکین مکہ نے آپ کو روک لیا تھا. تو یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ بہرحال یہ دونوں شان نزول ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ برحق نہیں ہے بلکہ ہم حق پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی حالت تو دیکھو، ان دونوں کی حالت تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں، اس میں اللہ کا نام لینے سے منع کرتے ہیں. ای لا احد اظلم، لا احد اظلم، یہ ومن اظلم کا معنی ہے. ومن اظلم کا معنی، ومن اظلم جہاں پر بھی قرآن میں آیا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا احد اظلم، یعنی کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جو بہت بڑا ظالم ہو. اس شخص سے کوئی بھی بڑا ظالم نہیں ہے جو کیا کرے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں کو بندش لگا دے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے. بالصلاۃ والتسبیح، نماز کے ذریعے سے، جی صورت ذکر نماز کے ذریعے سے ہو، والتسبیح یا یہ کہ تسبیحات کے ذریعے سے ہو، ذکر کے ذریعے سے ہو. وسعی فی خرابها، اور اس کو منہدم کرنے کی کوشش کرے. بالہدم، جی صورت سعی، صورت خراب ہونے کی صورت کیا ہوگی؟ بالہدم، اس کو منہدم کر دے. اب تعطیل، یا اس کو بند کر دے، معطل کر دے، اس پر تالا لگا دے. نزلت اخبار عن الروم، عزیز طلبہ شان نزول بتا رہے ہیں صاحب جلالین. نزلت، آیت نازل ہوئی ہے اخبار عن الروم، رومیوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا پھر ہوگا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے رومیوں نے، عیسائیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا تھا. ٹھیک ہے، بیت المقدس میں انہوں نے تورات کو جلایا تھا، انہوں نے وہاں پر خنزیر ذبح کیے تھے اور تالیاں بجائی تھی، شور بجایا تھا اور یہودیوں کو وہاں سے نکال لیا تھا، قتل و غارت کی تھی. الذین خربوا بیت المقدس، وہ جنہوں نے خراب کیا تھا، منہدم کیا تھا بیت المقدس کی طرف. ایک قول شان نزول کے بارے میں. دوسرا قول
او فی المشرکین، یا یہ آیت نازل ہوئی ہے مشرکین کے بارے میں، لما صد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ عن البیت، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے سال بیت اللہ سے طواف کرنے سے روک دیا تھا۔ یہ دوسرا قول ہے، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے، اور ان کو ڈرنا چاہیے، یہ تو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں، ان کو خود ڈرنا چاہیے، ان کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، کتنا برا کام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ جی، خبر بمعنی الامر، یہ خبر بمعنی امر کے ہیں، یعنی کیا، ای اخیفوہم بالجہاد، یعنی ڈراؤ ان کو جہاد کے ذریعے، یعنی یہ ان کو ڈرنا چاہیے، مطلب یہ کہ ڈریں گے تو نہیں اس بات سے نا، لیکن امر ہے کہ ان کو ڈراؤ جہاد کے ذریعے کہ تم اللہ کی مسجدوں کو بند کرتے ہو، روکتے ہو۔ فلا يدخلها احد آمنا، بس کوئی بھی داخل نہ ہو اس میں مگر یہ کہ امن کے ساتھ، صرف امن والا ہی اس میں داخل ہوگا، مسجدوں کو منہدم کرنے والا، ویران کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آج بھی اگر کوئی شخص اٹھ کے مسجدوں کو منہدم کرے، مسجدوں کو بند کرے، پابندی لگائے، تالا لگائے، وہ بھی اس وعید میں شامل ہے۔ لہم فی الدنیا خزی ہوان، ذلت ہے، بالقتل، قتل کے ذریعے کہ ان کو قتل کا حکم ہوگا، والسبی، یا یہ کہ ان کو قیدی بنایا جائے گا، والجزیۃ، یا یہ کہ ان سے جزیہ لیا جائے گا۔ یہ سب صورتیں ہیں اس کی خزیان کی، خزی کی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے۔ هُوَ النار، مصداق عذاب عظیم کا مصداق کیا ہے؟ النار، یعنی کہ جہنم۔ یہ اس طرح کے ترجمہ دیکھیے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہے۔ پہلے اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ وَنَزَلَ لَمَّا طَعَنَ الْيَهُودُ فِي نَسْخِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ۔ شان نزول بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ یہ آیت تب نازل ہوئی جب یہود نے اعتراض کیا، طعن کیا فی نسخ القبلۃ، قبلہ کے منسوخ ہونے میں۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور حکم بھی یہی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو مکے میں جب تک رہے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آپ جب مدینہ تشریف لائے تو 16 سے 17 مہینے بھی آپ نے بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا جو کہ آگے تفصیلی آ رہا ہے۔ اس پر یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، قبلہ کو جو ہے نا تبدیل کیا گیا، کبھی مشرق کی طرف رخ کرو تو کبھی مغرب کی طرف رخ کرو، تو یہ کیا بات ہوئی۔ او دوسرا شان نزول فی الصلاۃ النافلۃ علی الراحلۃ فی السفر حیثما توجہت، کہ یہ نفل نماز کے بارے میں جو کہ سواری پر ادا کی جاتی ہے سفر میں، اس کے بارے میں نازل ہوئی حیثما توجہت، جس طرف بھی رخ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بیان کیا تھا سواری کے بارے میں، نفل نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ سواری پر اگر سفر میں کوئی سواری کر رہا ہو تو جس طرف بھی اس کا رخ ہو اس طرف اگر نماز پڑھ لے تو صحیح ہے۔ اس پر یہود نے بڑا اعتراض اٹھایا، یہ آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ ای الارض کلها، یعنی کہ ساری کی ساری، مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری زمین ہی تو اللہ ہی کی ہے، ساری کی ساری زمین بھی اللہ ہی کی ہے۔ تو گویا کہ یہ مقدر سوال کا جواب ہے، ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب جب اللہ کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شمال جنوب اور جو دیگر اطراف ہیں دیگر وہ اللہ کے نہیں ہیں۔ اس کا جواب دیا کہ نہیں، ساری کی ساری زمین ہی اللہ کی ہے، ساری کی ساری زمین ہی اللہ کی ہے۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ پھر زمین کا ہی کیوں نہیں بیان کیا، صرف مشرق اور مغرب ہی کیوں بیان کر دیے؟ تو اس کا جواب بھی صاحب جلالین نے دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لِأَنَّهُمَا نَاحِيَتَاهَا، اس لیے کہ یہ دونوں تو اس کے اطراف ہیں، ایک اس کے ناحیے ہیں، اس کا ایک طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب دیا کہ یہ تو زمین کے ایک طرف ہے تو ان دونوں اطراف کو بیان کر دیا، اور پوری زمین اس سے مراد دی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا رخ ہے۔ ترجمہ دیکھیے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہی اللہ کا رخ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ فِي الصَّلَاةِ بِأَمْرِهِ، تو نماز میں تم جس طرف بھی اپنے چہروں کو پھیر دو وہی اللہ کا رخ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن بِأَمْرِهِ، یہ سوال کا جواب ہے کہ اپنی مرضی ہے، بس جس طرف بھی ہم رخ کر کے نماز پڑھ لیں، ادھر کھڑے ہیں ذہن میں آیا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں،
تو جی نماز ہو جائے گی، نہیں ایسا نہیں ہے، بِأَمْرِهِ جو اس کا حکم ہوگا. اس کا حکم کیا ہے کہ عام نماز میں، فرض نماز میں رخ کیا کریں خانہ کعبہ کی طرف. تو اس میں تحری ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کس طرف ہوگا. اگر خانہ کعبہ سامنے ہے تو سامنے رخ کرے، کہیں اور پر ہے تو تحری کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور یہ اس بڑے اعتراض کا جواب بھی ہے کہ ہم تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں نا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں. تو یہ ہندو بھی یہی کرتے ہیں، بت کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھگوان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ اوپر ہے. تو ہم میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ تو فرمایا بِأَمْرِهِ، یہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ اس طرف رخ کر کے، اس جہت کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھیں. فثم وجہ اللہ، تو اللہ کے حکم سے جس طرف بھی رخ کریں گے، فثم ہناک، وہی جو جگہ ہوگی وجہ اللہ، وہی اللہ کا رخ ہوگا. قبلتہ، رخ کا مطلب ہے یعنی اس کا قبلہ ہوگا، اس کا رخ نہیں بلکہ یعنی کہ اس کا قبلہ ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے اس طرح کا. التی رضیہ، جس پر وہ راضی ہے. ان اللہ واسع، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والی ذات ہے. یسع فضلہ کل شیء، ہر چیز کو وسعت دیتا ہے. علیم، جاننے والا ہے. بتدبیر خلقہ، اپنے مخلوق کے انتظام کو اچھے طریقے سے جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اعتراض نہ اٹھاؤ. بس عزیز طلبہ، آج کا سبق اتنا ہی. آج کے سبق سے متعلق سوال